ناظرین، اسرائیلی فوج کی سمجھ بوجھ ختم ہو گئی۔ اب تک جنگ تو حماس سے جاری تھی، لیکن اس دوران اسرائیلی فوج نے اپنے ہی فوجی دستوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خبر ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فورسز نے اپنے ہی 20 فوجیوں کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق غزہ میں حماس کے جانبازوں کے ساتھ لڑتے ہوئے 20 اسرائیلی فوجی فرینڈلی فائر کی بھینٹ چڑھ گئے، اور اس خبر کی تصدیق خود اسرائیلی فوج نے کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری کردہ نئے اعداد و شمار کے مطابق غزہ کی پٹی میں زمینی کارروائی کے دوران ہلاک ہونے والے 105 اسرائیلی فوجیوں میں سے 20 دوستانہ فائرنگ اور اسی طرح کے دیگر واقعات میں مارے گئے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا کہ ان میں سے 13 فرینڈلی فائر سے مارے گئے، جس میں فضائی حملے، ٹینک فائر اور گولہ باری شامل ہے، جبکہ کچھ فوجی حادثاتی طور پر غلطی سے گولی چلنے کی وجہ سے اور کچھ اسرائیلی فورسز کی طرف سے نصب کیے گئے دھماکہ خیز مواد پھٹنے کے بعد ٹکڑے لگنے سے مارے گئے۔ اسرائیلی میڈیا نے مزید کہا کہ کچھ فوجیوں کو اس لیے گولیاں ماری گئیں کیونکہ ان پر حماس کے جنگجو ہونے کا شبہ ہو گیا تھا، یعنی وہ بے حد ظلم و زیادتی کی وجہ سے خود ہی اپنی فورس سے الگ ہو گئے ہیں، اور پھر انہوں نے اسرائیلی فوج کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے ہی لوگوں کے خلاف سازشیں رچائی۔ تاہم جب اسرائیلی فوج کو معلوم ہوا تو انہوں نے انہیں مار دیا۔ ان میں سے بہت سارے ایسے اہلکار بھی تھے جنہوں نے اپنی ہی فوج کے ساتھ ڈکیتی کی اور اسلحہ چوری کر کے حماس کو فراہم کیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کے ساتھ ڈکیتی کا ایک واقعہ پیش آیا جب نامعلوم افراد ان سے امریکی ساختہ M16 رائفل میں استعمال ہونے والی گولیاں چوری کر کے لے گئے۔ العربیہ.net کے مطابق گزشتہ ہفتے پیش آنے والے اس واقعے میں نامعلوم افراد 5.56 mm کی 20,000 گولیاں لے اڑے، جن کی مجموعی قیمت $60,000 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ یہ سامان ڈبوں میں پیک کر کے ایک ٹرک پر لادا گیا تھا جسے صحرائے نقب میں واقع تسلیم فوجی اڈے پر لے جانا تھا۔ مقامی میڈیا میں رپورٹ ہونے والی تفصیلات کے مطابق یہ ٹرک اڈے سے 4 کلومیٹر دور ایک ٹریفیکل سگنل پر رکا، جہاں یہ چوروں کے ہاتھ لگ گیا۔ عوامی نگرانی کے کیمروں اور فوجی نقل و حمل کے باوجود چور تسلیم اڈے کے قریب سے ڈکیتی کی کارروائی میں کامیاب ہو گئے۔ اسرائیلی فوج اس زمینی افواج کی تربیت کا سب سے بڑا اڈا قرار دیتی ہے۔ جنوبی اسرائیل میں فوج کے کمانڈر امیر کوہن نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیشن بنانے کا حکم دیا ہے، جو دیگر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر حقیقت کا پتہ چلانے کی کوشش کرے گا۔ دوستو، اس علاقے میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں نئی بات نہیں، بلکہ پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ گزشتہ برس تسلیم فوجی اڈے سے بندوق کی 26,000 گولیوں کی چوری کا اس وقت پتہ چلا تھا جب 2 فوجیوں کو اس واردات کے شبہ میں گرفتار کیا گیا۔ تاہم اب دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ ڈکیتی اسرائیل کے اپنے ہی فوجیوں نے کی ہے اور یہ اسلحہ چوری کر کے حماس کے حوالے کر دیا ہے، لیکن اب تک اس حوالے سے تصدیق نہیں ہوئی۔ دوسری جانب حماس کے جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی فوج کی 7 گاڑیوں کو نشانہ بنایا، جس میں 11 فوجی مارے گئے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق حماس کے مسلح ونگ قسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے کل رات کو قسام کی ایک فوجی کیریئر کا نشانہ بنایا اور اس کے عملے کے 3 ارکان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد قسام بریگیڈ کی ریسکیو ٹیم کے سپاہیوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی، جنہوں نے ٹینک کے عملے کو بازیافت کرانے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں ریسکیو ٹیم کا ایک ممبر بھی ہلاک ہوگا۔ قسام بریگیڈ کے مطابق انہوں نے ایک اسرائیلی سنائپر کو RPG سے نشانہ بنایا۔ دوستو، اس وقت فلسطین میں حالات غیر معمولی حد تک خراب ہیں، لیکن اس دوران اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تاہم ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ فلسطینیوں پر بھی تاریخی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ فلسطین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں تقریباً 10 لاکھ لوگوں کے خلاف بھوک کو جنگ میں بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ فلسطینیوں کے جائز حقوق کی عدم فراہمی کو عالمی برادری کی ناکامی قرار دیا ہے۔ AFP اور رائٹرز کے مطابق اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ خوراک نے کہا کہ غزہ کی 23 لاکھ آبادی میں سے نصف اس وقت شدید بھوک سے دوچار ہے، اور اسرائیل نے غزہ کے عوام کو خوراک، ادویہ اور ایندھن تک رسائی کو ناممکن بنا دیا ہے۔ ادھر جنوبی غزہ میں اسرائیلی جنگی طیاروں اور ٹینکوں کی مسلسل بمباری اور زمینی کارروائی کے دوران شدید لڑائی کے سبب اقوام متحدہ نے بھوک کی شدت سے نڈال غزہ کے عوام کو راشن کی سپلائی روک دی ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف جہاں دنیا بھر سے اسرائیل کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، وہیں پر بین الاقوامی کمپنیاں بھی اسرائیل کے خلاف ہو گئی ہیں۔ کھیلوں کی مصنوعات بنانے والی مشہور جرمن کمپنی پوما نے اسرائیل کی فٹ بال ٹیم کے لیے کٹ بنانے کی اسپانسرشپ ڈیل ختم کر دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، پوما نے اسرائیل کو نیشنل فٹ بال ٹیم کے لیے جرسی بنانے کا معاہدہ کیا تھا، جس پر کمپنی کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کمپنی کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی باقاعدہ مہم بھی چلائی گئی تھی۔ بائیکاٹ مہم چلانے والوں نے پوما پر اس معاہدے کے ذریعے مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کی حمایت کرنے کا الزام عائد کیا تھا، جس میں کمپنی نے اسرائیل کے لیے جرسیاں بنانا تھی۔ غزہ پر 7 اکتوبر سے اسرائیل کی جانب سے بمباری کے بعد اسرائیلی مصنوعات کے ساتھ ساتھ
اسرائیل کی حامی کمپنیوں کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم بھی زوروں پر ہے اور اسلامی ممالک میں بڑے اسلامی برانڈز کو ان بائیکاٹ کی وجہ سے معاشی طور پر شدید دھچکا لگا ہے اور بے شمار کمپنیاں اب خود سے اسرائیل کے لیے مصنوعات بنانے سے بائیکاٹ کر رہی ہیں۔ ناظرین، غزہ کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اب تک کم از کم 17,487 فلسطینی شہری جان سے جا چکے ہیں۔ روئٹرز کے مطابق امدادی اداروں نے خبردار کیا ہے ہر 1 گھنٹے بعد غزہ میں انسانی بحران بدتر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں موجود 23 لاکھ مکینوں میں سے زیادہ تر بے گھر ہونے کے بعد جنگ زدہ چھوٹے سے ساحلی علاقے میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، جہاں خوراک، پانی، طبی سہولیات، ایندھن یا محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہیں۔ یہاں ایک سوال کا جواب دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ آخر فلسطین میں مرنے والوں کی تعداد کس طرح گنی جاتی ہے اور کس طرح پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ دراصل اسرائیلی جارحیت کے پہلے 6 ہفتے میں غزہ بھر کے ہسپتالوں کے مردہ خانوں نے الشفا اسپتال کو اموات کے اعداد و شمار بھیجے تھے۔ وزارت صحت نے اسپتال کو اس مقصد کے لیے مرکز بنایا تھا۔ حکام نے جان سے جانے والے فلسطینیوں کے نام، عمر اور شناختی کارڈ نمبر درج کے لیے ایکسل شیٹ کا استعمال کیا اور انہیں رام اللہ میں فلسطینی وزارت صحت کو منتقل کیا۔ رام اللہ فلسطینی اتھارٹی کا حصہ ہے جسے اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے میں محدود خود مختاری حاصل ہے۔ 1 دسمبر کو 1 ہفتے کی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد سے اموات کی تازہ ترین معلومات جو عام طور پر روزانہ فراہم کی جاتی تھی بے قاعدگی کا شکار ہو گئیں۔ غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے آخری اپڈیٹ جمعے کو وزارت کے ترجمان اشرف القدرہ کی جانب سے جاری کی گئی، جس کے بعد اموات کی تعداد 17,487 ہو گئی۔ ہفتے کی صبح ترجمان نے بتایا گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 71 افراد کی جان گئی اور 160 زخمیوں کو الاقصی اسپتال پہنچایا گیا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے دفتر کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہماری نگرانی سے پتہ چلتا ہے کہ وزارت صحت کی جانب سے اموات کے اعداد و شمار کم بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ ان میں ان لوگوں کی اموات شامل نہیں جو اسپتال نہیں پہنچے یا ملبے تلے دب گئے ہیں۔ 26 اکتوبر کو فلسطینی اتھارٹی کی وزارت صحت نے 212 صفحات پر مشتمل رپورٹ شائع کی، جس میں فضائی حملوں میں جان سے جانے والے 7,228 فلسطینیوں کے نام، عمر اور شناختی کارڈ نمبر درج کیے گئے تھے۔ کیونکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اموات کے اعداد و شمار پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا، اس لیے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ تعداد ٹھیک بتائی جائے تاکہ کسی کے دل میں تو رحم کا مادہ پیدا ہو۔ ناظرین، ہمارے ساتھ کچھ تشویشناک خبریں انڈیا سے آ رہی ہیں۔ انڈیا کے حوالے سے کھوجی ٹی وی نے پہلے ہی ایک رپورٹ میں بتا دیا تھا کہ کس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، لیکن اب کی بار تو بھارت نے حد ہی کر دی ہے۔ انسان اور انسانیت کو زمین بوس کر دیا ہے۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش سے تعلق رکھنے والا بھارتیہ جنتا پارٹی کا رہنما 9 سال قبل نابالغ لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے میں ملوث نکلا ہے۔ اتر پردیش کی عدالت نے بی جے پی رکن اسمبلی رام دلار گوڑ کو نابالغ لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے میں قصوروار ٹھہرایا ہے۔ رام دلار گوڑ نے 2014 میں لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ متاثرہ لڑکی کے اہل خانہ نے بی جے پی رہنما کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا۔ دوسری طرف ایک انتہائی شرمناک واقعہ پیش آیا۔ کرناٹکا میں مشتعل افراد نے ایک گھر پر دھاوا بول کر نوجوان کی والدہ پر تشدد کیا، پھر اس خاتون کو شہر بھر میں برہنہ گھمایا۔ نام نہاد سیکولر ملک بھارت میں بنت ہوا کسی روپ میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ مودی کے ملک میں آئے روز ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جو پوری انسانیت کو شرما دیتے ہیں۔ اب ایک عمر رسیدہ خاتون کو مشتعل افراد نے بےہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ حیوانیت پر آمادہ افراد نے اس پر ہی بس نہ کیا بلکہ خاتون کو برہنہ حالت میں ہی علاقے میں گلی گلی گھما کر کھمبے سے باندھ دیا۔ خاتون کا قصور اتنا تھا کہ وہ ایک نوجوان کی والدہ ہے اور الزام ہے کہ اس کے بیٹے کی لڑکی سے دوستی تھی، جس کی پاداش میں اس کے گھر والوں نے یہ شرمناک کارروائی کی۔ بھارت میں آئے دن خواتین کے ساتھ اس نوعیت کے شرمناک واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں اور حکومت کی جانب سے ذمہ داروں کے خلاف مؤثر کارروائی نہ ہونے کے باعث یہ سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن کشمیریوں کے خلاف ان کی بندوق کی گولیاں اور پالیسی رکھتے نہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے سیاہ قانون کو برقرار رکھنے کے فیصلے کے بعد مودی سرکار نے کسی ممکنہ احتجاج سے بچنے کے لیے کشمیری رہنماؤں کو گھروں میں نظر بند کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مودی سرکار اس عمل سے اتنا خوفزدہ تھی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آتے ہی اپنے منظور نظر سابق وزرائے اعلیٰ مقبوضہ کشمیر محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کو نظر بند کر دیا۔ کشمیر کے اس کالے قانون کو انصاف کی آس لگائی کشمیریوں نے بھارتی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، لیکن وہاں بھی قانون کا قتل ہوا اور سیاہ قانون کو برقرار رکھا گیا، جس پر مودی سرکار نے محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کو دوبارہ نظر بند کر دیا۔ نظر بندی سے قبل ریکارڈ کیے گئے اپنے ویڈیو بیان میں محبوبہ مفتی نے کہا کہ میرے دروازے پر زنجیریں لگا کر مجھے قید کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کی جد و جہد کو دبایا نہیں جا سکتا۔ عمر عبداللہ نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے احتجاجی بیان میں لکھا
کہ مایوس ہوں لیکن نا امید نہیں، جدوجہد جاری رہے گی۔ اسی دوران مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے چھاپہ مار کارروائیوں میں حریت کارکنوں کی بڑی تعداد کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا اور چپے چپے پر فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ دوستو، بھارت اس وقت اپنے ملک میں مسلمانوں کی نشانی مٹانے کے در پہ ہے۔ اب تک زندہ لوگوں کے خلاف جو کارروائی کی گئی کھوجی ٹی وی نے آپ کو بتائی، لیکن اب پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے۔ بھارت کے شہر دلی کے مہرولی گاؤں میں واقع ظفر محل میں 3 مغل بادشاہوں کے مقبروں اور بہادر شاہ ظفر کے خالی مقبرے کے سامنے جالی کے ایک حصے کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا گیا۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے دہشت گرد مغل بادشاہوں کو قبروں سے نکال کر بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم اس واقعے پر بہت سے لوگوں، خاص طور پر تاریخی ورثے سے محبت کرنے والوں کی جانب سے شدید تنقید کی گئی، تو پھر کہیں جا کر بھارتی گنڈا گروں کو ہوش آیا اور کسی حد تک ایکشن بھی لیا گیا۔ دوسری طرف بھارت کے حوالے سے ایک خوفناک انکشاف بھی کیا گیا کہ بھارت خفیہ طریقے سے بیرون ملک میں لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے چکا ہے۔ امریکی آن لائن نیوز ویب سائٹ دی انٹرسیپٹ نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی مغربی ممالک میں ایک جدید ترین کریک ڈاؤن اسکیم کے تحت سکھ علیحدگی پسندوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارت نے کینیڈا میں خالصتان تحریک کے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل سے 2 ماہ پہلے ہردیپ سنگھ کے خلاف ٹھوس اقدامات کا خفیہ حکم جاری کیا تھا۔ دی انٹرسیپٹ کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ نے اپریل 2023 میں ایک خفیہ میمو کے ذریعے شمالی امریکہ میں اپنے قونصل خانوں کو مغربی ممالک میں سکھ تنظیموں کے خلاف جدید ترین کریک ڈاؤن اسکیم شروع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجر سمیت کئی سکھ رہنماؤں کے ناموں پر مشتمل فہرست دی گئی تھی۔ خبر کے مطابق میمو جاری ہونے کے 2 ماہ بعد جون میں ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کر دیا گیا تھا۔ کینیڈا کی حکومت نے تحقیقات کے بعد بتایا تھا کہ ہردیپ سنگھ کے قتل کا حکم بھارتی انٹیلیجنس نے دیا تھا۔ اگر یہ سب اسی طرح جاری رہا تو وہ دن دور نہیں جب بھارت کو عالمی دہشت گرد ملک قرار دے کر تنہا کر دیا جائے گا۔